بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 83۔ وَإِذْ اور جب اخذنا اخذ کیا پکڑا ہم نے لیا، لیا معنی بھی ہے نا کا مطلب ہم نے لیا، میسا کا پختہ وعدہ، بنی اسرائیل سے، لا تعبدون نہ تم عبادت کرنا، تا بتا رہے تم، عین با دال، عبد عبادت سے، نہ تم عبادت کرنا، الا اللہ سوائے اللہ کی، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، وبالوالدین اور والدین کے ساتھ، وا مطلب اور، بی مطلب ساتھ، الوالدین والدین کے ساتھ، احساناً احسان کرنا، وذی القربی ذی القربی قرابت دار، رشتہ دار، قریبی، خونی قرابت داروں سے، والیتامی اور یتیموں سے، والمساکین اور مساکین سے، وقولو قول اور کہنا، للناسی لوگوں سے، حسناً حسنا احسن اچھی بھلائی والی بات، وَأَقِیمُوا قائم اور قائم کرو، صلاۃ نماز، وَآتُوا عطا دینا اور دو، زکوٰۃ دیتے رہنا، ثم پھر، تولی ولا پھر گیا، تولی تم پھر گئے، الا مگر، قلیل تھوڑے ہی تھے، منکم تم میں سے، وانتم اور تم، معرضون اعراض سے ہے، معرضون میم فاعل کی وجہ سے لگا ہے، معرضون اعراض کرنے والے، منہ پھیرنے والے۔ تو کیا پڑھا ہم نے؟ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، والدین، رشتہ داروں، یتیموں، محتاجوں کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا، لوگوں سے اچھی احسن باتیں کہنا، نماز پڑھتے، زکوٰۃ دیتے رہنا۔ چند لوگوں کے علاوہ اس وعدے سے یعنی چند لوگوں کے علاوہ تم سب اس وعدے سے منہ پھیر بیٹھے۔ بظاہر تو یہ خطاب یہود مدینہ سے ہے، لیکن یہ سارے احکام ہیں جو ہر شریعت میں تبدیل نہیں ہوئے، یعنی ہماری شریعت میں بھی یہی چیزیں موجود ہیں۔ رہا وعدہ کرنے کے بعد بنی اسرائیل کی وعدہ خلافی کا قصہ، تو یہ ان کی عادت بن چکی تھی، ان کی تاریخ ایسی وعدہ خلافیوں سے بھری پڑی ہے۔ اذ اور جب اخذنا لیا ہم نے، میثاقا پختہ وعدہ، کم تم سے، لا تسفکون، اچھا ایک لفظ آتا ہے میثاق، اور کئی جگہ پہ ہم نے لفظ عہد بھی پڑھا ہے، وعدہ، تو میثاق یہ پختہ لفظ کے لیے آتا ہے، میثاق پختہ وعدہ، اور ایک بعض جگہ پہ ہم نے پڑھا عہدو عہدن، عہد وہ لفظ ہوتا ہے وعدے کے لیے، صرف عہد، ٹھیک ہے، تو میثاق زور دینے کے لیے پختہ وعدہ، لا تسفکون نہ تم بہانا، دماءکم اپنوں کے خون، آپس میں خون مت بہانا، ولا تخرجون اور مت تم، خارج سے ہے تخرجون نہ نکالو تم، انفسکم اپنے آپ کو، یا اپنے جو تمہارے جاننے والے ہیں، یہ تمہارے دین کے جو تمہارے بھائی ہیں، دینی بھائی ہیں، ان کو مت نکالنا، من دیارکم دیار گھروں کو، اپنے گھروں میں سے، یعنی کم اپنے گھروں میں سے ان کو، ثم پھر، اقرر تم اقرار کیا تم نے، وانتم اور تم، تشہدون تا مطلب تم، شاہد شین ہا دا، شاہد تم شاہد ہو، تم گواہ ہو اس بات کے۔ تو اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ آپس میں خون نہ بہانا، قتل نہ کرنا، اور آپس میں ایک دوسرے کو، اپنوں کو، اپنے دینی بھائیوں کو جلا وطن مت کرنا، تم نے اقرار کیا اور تم اس کے گواہ بنے، شاہد بنے، ثم پھر، تم ہو، ہؤلاء وہ لوگ ہو، تقتلون قتل کر دیتے ہو تم، انفسکم اپنی جانوں کو، یہاں پہ انفس مراد اپنی جان یا اپنے دینی بھائیوں کو، ٹھیک ہے، تم وہی ہو کہ اپنوں کو بھی قتل کر دیتے ہو، وتخرجون اور تم خارج کر دیتے ہو، فریقاً ایک فریق کو، منکم تو اپنوں میں سے، یعنی جو تمہارے اپنے ہیں انہیں، ان میں سے ایک فریق کو تم کیا کر دیتے ہو، تخرجون تم نکال دیتے ہو، منکم اپنوں میں سے، من دیارہم ان کے گھروں سے، یعنی اپنوں میں سے بعض لوگوں پر کیا کرتے ہو تم، ان کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو، تظاہرون تم مدد کرتے ہو، علیہم ان پر، بالاسم گناہ کے ساتھ، والعدوان عدوان، اور عدوان کسے کہتے ہیں؟ زیادتی کرتے ہوئے،
گناہ اور زیادتی کرتے ہوئے انہیں وطن سے ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو. وَإِن و اور ان اگر یأتوکم یأتو عطا یأتو آئے ہیں تمہارے پاس اسارا قیدی ہو کر تفادوہم فدیہ تا تم فادا فدیہ سے ہے تم فدیہ دیتے ہو ان کو واہوا اور وہ محرمن حرام سے ہے حرام ہے علیکم تمہارے اوپر اخراجہم ان کا نکالا جانا. افتؤمنون کیا تم ایمان لاتے ہو ببعض الکتاب کتاب کے بعض حصے پر وتکفرون اور کفر کرتے ہو بعض یعنی بعض کا انکار کر دیتے ہو. فما جزاء پس کیا بدلہ ہے من یفعل اس شخص کا جو ایسا کام کرے ذالک اس جیسا منکم تم میں سے الا مگر خزیٌ مگر رسوائی ہے فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں. یوم القیامہ اور قیامت کے دن یردون رد پھیرا جانا پھیرے جائیں گے الی اشد العذاب الی طرف شدید عذاب کی طرف. وما اللہ اور نہیں ہے اللہ بغافل غافل اما ٹو لیٹرز کا مجموعہ ان اور ما ان کا مطلب ہے سے ما کا مطلب ہے جو اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو. اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں اشترا خرید لیا انہوں نے حیات الدنیا دنیا کی زندگی بالآخرہ بدلے آخرت کے فلا پس نہیں یخفف تخفیف اردو میں لفظ تخفیف کمی نہیں کم کیا جائے گا عنہم ان سے عذاب ولا ہم اور نہ ہی وہ ینصرون مدد کیے جائیں گے نہ ان کی اور طرح انہیں کسی طرح کی کوئی مدد ملے گی. تو اب ان آیات میں یہ جو ہم نے اتنی لمبی لمبی آیات پڑھی ہیں کہ بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ کیا وہ اپنے وعدے سے پھر گئے لیکن پھر بھی جب انہیں کہا کہ تم آپس میں قتال نہ کرنا اپنوں کو قتل نہ کرنا انہیں گھروں سے نہ نکالنا لیکن پھر بھی انہوں نے آپس میں قتل کیا آپس میں ایک فرقے کو جلا وطن کیا گناہ زیادتی کے کاموں میں ان کے خلاف دوسرے کی طرف داری کی وہ قیدی ہو کر آئے تو تم نے انہیں فدیے دے کر چھڑایا لیکن ان کو ان کے گھروں سے نکالنا ہی تم پر حرام تھا بعد میں وہ تمہارے پاس آئے تو فدیہ دے کے تم انہیں چھڑا رہے ہو. اس پہ پورا ایک قصہ ہے. مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے مشرکین مدینہ کے دو مشہور قبائل تھے اوس اور خزرج مدینہ میں آباد تھے. یہ آپس میں ہمیشہ لڑتے مرتے رہتے تھے. یہود مدینہ کے دو قبائل بنو قریظہ اور بنو نذیر تھے. پہلے میں نے بتائے دو مشرکین مدینہ مشرک مدینہ کے جو مشرک ہیں ان کے قبائل ہیں مشہور اوس اور خزرج اور یہودیوں کے جو اہل کتاب ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے آمد سے پہلے یہی تھے نا اہل دین یہی تھے یہود مدینہ. ان کے دو قبیلے کون تھے بنو قریظہ بنو نذیر. اب ان عرب قبائل کے یہ حلیف بن کر ان کو آپس میں لڑاتے رہنے کا کردار کرتے تھے. یعنی جو بنو قریظہ تھا بنو قریظہ جو یہودیوں کا قبیلہ ہے یہ قبیلہ اوس جو مشرکین مدینہ کا قبیلہ ہے ان کا ساتھی بن جاتا تھا فرینڈ بن جاتا تھا بیسٹ فرینڈ اور آپس میں کیا کرتے تھے اپوزٹ والے بنو نذیر کا جو قبیلہ تھا وہ خزرج کا ساتھی بن جاتا تھا. یعنی ایک یہودی قبیلہ اور ایک مشرک قبیلہ. تو اب یہ دونوں دو گروپس ہو گئے. یہود تعداد میں کم تھے مگر مالدار قوم تھی. اوس اور خزرج کو لڑا کر یہ کیا کرتے تھے اپنا سیاسی مفاد جو ہوتا تھا نا یہ برقرار رکھتے تھے. اسلحہ بیچتے بھی تھے جس کے یہ تاجر تھے. تو ان یہود کی بالکل وہی مثال سمجھیں جو آج سے کچھ مدت پہلے روس اور امریکہ کی تھی. تو یہ دونوں طاقتیں جو ہیں یہ اسلام کی دشمن تھیں. آپس میں بھی ان کا اختلاف تھا لیکن اسلام دشمنی میں دونوں متحد ہو کر مسلمان ممالک کو آپس میں لڑاتی رہتی تھیں. تو ان میں سے ایک مسلمان ملک کا حلیف بن جاتا تھا اور دوسرا دوسرے کا بن جاتا تھا. اس طرح یہود کئی طرح کے فائدے اٹھاتے تھے. ان کا اسلحہ بھی فروخت ہوتا رہتا تھا اور ان کا سیاسی مفاد بھی برقرار رہتا تھا. تو یہود کا اپنے قبیلے کے قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑانا یہ جو تھا نا اللہ تعالیٰ نے یہود سے 4 طرح کے وعدے لیے ہوئے تھے. وہ کیا کہ ایک دوسرے کا خون نہیں بہائیں گے. اب دیکھیں اوس اور خزرج دونوں اہل کتاب نہیں ہیں مشرک ہیں اور یہاں سے قریظہ اور
بنو نذیر دونوں اہل کتاب ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ آپس میں قتال مت کرنا، لیکن یہ دشمنوں کے ساتھ مل کر ایک دوسرے پر حملہ کرتے۔ وہ بنو قریظہ بنو نذیر پر اپنے دشمنوں کے ساتھ مل کر ساتھ دیتا، ٹھیک ہے، ان کے مسلمان بھائی مارے جاتے یا قیدی بنا لیے جاتے تو پھر کیا کرتے، ان کو فدیہ دے کر چھڑاتے اپنے یعنی کیونکہ مال و دولت تھا ان کے پاس، فدیہ دے کر یہ ان کو چھڑاتے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا حکم دیے تھے کہ ایک دوسرے کا خون نہیں کریں گے، ایک دوسرے کو جلا وطن نہیں کریں گے۔ نمبر 3، ظلم اور زیادتی پر مدد نہیں کریں گے، فدیہ دے کر قیدیوں کو چھڑایا کریں گے۔ یہ 4 احکام تھے۔ اب قبیلہ اوس اور خزرج کی جنگ میں، یعنی یہ جو مشرکین مدینہ کے قبیلے ہیں ان کی جنگ میں، بنو قریظہ بھی آپس میں دشمن ہونے کی حیثیت سے لڑتے تھے، ایک دوسرے کے گلے کاٹتے تھے۔ اب ایک جنگ میں مثلاً اوس اور بنو قریظہ کو فتح ہوئی تو لازماً بنو نذیر کے قیدی بھی ان کے ہاتھ آتے تھے، تو بنو نذیر ان کا فدیہ ادا کر کے انہیں چھڑا لیتے تھے۔ جب ان سے اس کی وجہ پوچھی جاتی تو کہتے کہ قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑانا تو اللہ کا حکم ہے، اور جب ان سے پوچھا جاتا کہ ان سے جنگ ہی کیوں کرتے ہو، وہ بھی تو اللہ کا ہی حکم ہے، اس نے تمہیں منع کیا کہ آپس میں یعنی اہل دین ہو کر، ایک ہی دین پر ہو کر آپس میں قتال نہ کرنا، تو وہ کس حکم کے تحت کرتے ہو ان سے جنگ؟ تو وہ کہتے کہ ہم اپنے دوستوں کو ذلیل نہیں کر سکتے۔ تو 3 کام تو اللہ کے حکم کے خلاف کرتے تھے، ایک کام فدیہ دے کر چھڑانے والا، یہ سب اللہ کے حکم کے مطابق کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ایسی حرکات پر گرفت کرتے ہوئے فرمایا، کیا تم اللہ کی کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو، کچھ کا انکار کر دیتے ہو؟ ٹھیک ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص بعض احکام شرعیہ کی تعمیل کرے، اس پر عمل کرے، اور جو حکم اس کی طبیعت یا عادت یا مرضی کے خلاف ہو اس کو چھوڑ دے، تو بعض احکام کی تعمیل اسے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، اور ایسا انکار دراصل پوری کتاب اللہ کا انکار ہوتا ہے۔ ایسے لوگ حقیقتاً اپنے نفس کے پیروکار ہوتے ہیں، کتاب اللہ کے پیروکار نہیں ہوتے۔ تو یہ تھا اس میں جو واقعہ تھا کہ وہ کیا کرتے ہیں، آپس میں قتال کرتے ہیں۔ اور افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون بعض کا یہی مطلب ہے کہ تم بعض حصے پر ایمان لاتے ہو، بعض احکامات کو مانتے ہو، یعنی فدیہ دے کر چھڑانے والے حکم کو مان رہے ہو، اور بعض کا انکار کرتے ہو، یعنی آپس میں قتال نہیں کرنا، دربدر نہیں کرنا، جلا وطن نہیں کرنا، وہ تم نہیں مان رہے۔ تو یہ اس سے مراد ہے، فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، اور جو تم میں سے ایسی حرکت کرے اس کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں بھی اسے رسوائی ملے۔ تو اب یہ دنیا کی زندگی میں جو اس کی رسوائی تھی، یہ یہود عبرتناک انجام سے دوچار ہوئے۔ بنو نذیر تو 4 ہجری میں اس ذلت سے دوچار ہوئے، جس کا واقعہ آگے قرآن کے مختلف حصے میں سورہ حشر میں اسپیشلی آئے گا۔ تو مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کیا تھا، ان کے بعض باغات کو جلا دیا تھا، اور وہ قلعہ بند ہو کر اپنے گھروں کو خود ہی انہوں نے برباد کر لیا، توڑ پھوڑ رہے تھے، لیکن انہیں اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ اب جلا وطنی ان کا مقدر بن چکی ہے۔ وہ یہ گوارا نہیں کر سکتے تھے کہ مسلمان ان کے تعمیر شدہ مکانات سے فائدہ اٹھائیں، تو اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو قلعہ بند کر کے اپنے گھروں کو خود ہی تباہ اور توڑ پھوڑ کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح لڑائی کے بغیر ہی انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، فوراً جلا وطنی کا حکم دیا گیا، انہوں نے شام کا رخ کیا، اور جزیہ کا حکم نازل ہونے کے بعد ان سے جزیہ وصول کیا جاتا رہا۔ اور بنو قریظہ پر یہ بھی جو تھے یہودی قبیلہ، اس پر جنگ خندق جو احزاب 5 ہجری میں ہوئی، فوراً بعد چڑھائی کی گئی، ان کے مردوں کو تو کیا کیا گیا، قتل کر دیا گیا، عورتوں بچوں کو لونڈی غلام بنا لیا گیا۔ آخرت کا جو انہیں عذاب ہوگا وہ اللہ ہی خوب جانتے۔ تو یہ دنیا کا ان کا عذاب تھا، جیسے اللہ نے فرمایا الا خزی فی الحیات الدنیا، مگر دنیا کی رسوائی تو انہیں مل گئی۔ قیامت کا عذاب جو ہے اس سے زیادہ سخت ہے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، یعنی یہود مسلمانوں سے جو کچھ بھی وعدہ خلافیاں کرتے رہے، صرف چند روزہ دنیاوی مفادات کی خاطر کرتے رہے، آخرت کے عذاب کا کچھ خیال نہیں کیا۔ تو اس آیت سے ان لوگوں کا یہ مذہب غلط ثابت ہوتا ہے کہ آخرت میں جہنم کا عذاب اس قدر ہلکا ہو جائے گا کہ وہ دوزخیوں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی کیونکہ وہ اس کے عادی ہو جائیں گے۔ تو یہ غلط عقیدہ ہے۔
جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے دوسرے مقام پر ہی بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایک جلد کو ریپلیس کر دیں گے، جب وہ جل جائے گی، بھن جائے گی، سیاہ ہو جائے گی، پھر اس کو بدل دیا جائے گا، پھر اس کو نیا کر دیا جائے گا، اور پھر اسے وہ عذاب پہنچے گا، اور اس طرح یہ اس کے جسم کے سارے اعضاء کی تبدیلی ہوتی رہے گی، نئے رکنوں سے نئے ارکان بنتے رہیں گے، اور پھر کیونکہ انسان کی جو جلد ہوتی ہے اگر وہ نیو ہے، آگ میں جب اسے ڈالا جائے اسے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ جب وہ جل سڑ جائے تو اس کے بعد وہ تکلیف اسے محسوس نہیں ہوتی۔ تو اس لیے عذاب کا مزہ ایک جیسا رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اس کی جلد کو بار بار اللہ تعالیٰ بدلتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے فرمایا فلا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینصرون، نہ ہی ان سے عذاب ہلکا ہوگا، کوئی ایسی کنڈیشن نہیں ہوگی کہ انہیں عذاب کی کوئی کمی محسوس ہوگی، اور نہ ہی ان کو کسی طرح کی دوزخ میں کوئی مدد ملے گی۔